ایمبیسی پر احتجاج ہوا، اس احتجاج میں پولیس کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ ہم ابھی ان نوجوانوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، ان سے ملاقات کر رہے تھے کہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی جنہیں سندھ اسمبلی نہیں پہنچنے دیا گیا اور بدترین طریقے سے تشدد کیا گیا، ہم نے اس کی بھی مذمت کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ آج وہ سارے کے سارے لوگ 2-3 سرحدوں کو اور مختلف بیریئرز کو کراس کر کے اندر پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر کھلی عام فائرنگ کی گئی، اسٹریٹ فائرنگ کی گئی۔ یہ فائر اگر پولیس نے کیے ہیں تو کس نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ اور اگر امریکی میرین نے کیے ہیں، امریکی فوجیوں نے پاکستان کے لوگوں کا قتل عام آج صبح کیا ہے، تو شہباز شریف جواب دو، یہ سرٹیفکیٹ کس نے اس کو دیا ہے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وہ سیدھے گولیاں چلائیں اور درجنوں لوگوں کا قتل کر دیں؟ یہ امریکی دہشت گردی اب پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، ان کی بے غیرتی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کی بے شرمی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے، ورنہ اگر اس طرح سے ہم امریکہ کی کالونی بن کر زندگی گزاریں گے تو یہ ہم سب کچھ برباد کر کے رکھ دیں گے۔ پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھر بعض امیر انسانوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، خود امریکہ اور یورپ کے بعض امیر نوجوانوں کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، اور اس عالمی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں، ان قوتوں کے مقابلے میں جنہوں نے انسانیت کو کچلا ہے، ایک بڑی تحریک کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تنہا نہیں ہو سکتا، یہ ایٹمی پاور ہے، پوری امت مسلمہ کے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن اگر بزدل لوگ ہمارے سروں پر حکمران ہوں گے تو یہ ہماری اس طاقت کو بھی ختم کروا دیں گے۔ اس لیے چین سے بات کی جائے، رشیا سے بات کی جائے، ترکی اور سعودی عربیہ اور قطر اور دیگر ممالک کو ساتھ ملایا جائے، اور پھر ایک طاقتور آواز کے ذریعے امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے۔ ویسے بھی امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے، چراغ جب بجھنے لگتا ہے تو پھڑپھڑانے لگتا ہے، اس لیے کہ اب طاقت کے مراکز بھی تبدیل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بھی کیجئے، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمینی خداؤں کا انکار کیجئے۔ زمین میں جو خدا بن جاتا ہے اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیے، یہی رمضان المبارک کا سبق ہے۔ اسی لیے غزوہ بدر جیسا تاریخی معرکہ اسی رمضان المبارک میں ہوا تھا، اسی لیے فتح مکہ اسی رمضان المبارک میں ہوا، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ اس لیے رمضان میں اپنے جذبوں کو بھی تازہ کیجئے، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کیجئے، اپنے کلچر کو بھی دین کے مطابق بنائیے، اور حق اور سچ کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے کا عزم کیجئے۔ آج کا دن پوری امت کے لیے ایک غم کا دن ہے، اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح مل کر حملہ کیا ہے ایران پر، اور ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب کو شہید کیا ہے ان کے خاندان سمیت، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پوری امت کے دل دکھی ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ شروع سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہاں جو انقلاب رونما ہوا، جس نے امریکہ کو شیطان بزرگ یعنی سب سے بڑا شیطان قرار دیا، اس انقلاب کو ختم کیا جائے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا گیا اور شیعہ سنی کی تفریق بہت بڑے پیمانے پر پیدا کر دی گئی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ایران کے لیے ممتاز مقام رکھتی ہے وہ یہ کہ اس نے فلسطین کے معاملے میں بھرپور کردار ادا کیا اور اسرائیل کو چیلنج کیا اور غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور فلسطین کے اس مزاحمت میں، مقاومت میں اور جہاد میں بھرپور طریقے سے مدد فراہم کی۔ اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں آتی اور نہ امریکہ کو پسند آتی ہے، لہذا وہ ایران پر پابندیاں بھی لگاتے ہیں اور اس کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کو بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ لیکن ایران نے
ہمیشہ اس کی مخالفت کی، مزاحمت کی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک سال میں 2 مرتبہ، یعنی 12 مہینے کے دوران یہ دوسرا حملہ ہے جو ایران پر کیا ہے، اور ایران نے بھی اس کے جواب میں میزائل پھینکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اس وقت پوری دنیا کو آگ کی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ دعویٰ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے کہ میں جنگیں رکوانا والا ہوں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ٹرمپ کی محبت میں اس کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ان کو نوبل پرائز کے لیے نامزد بھی کر دیا، اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کر دیا، اور ان حالات میں کر دیا کہ جب اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا تھا۔ اسرائیل نے 80-90 ہزار غزہ کے لوگوں کو شہید کیا، اور اس وقت بھی ویسٹ بینک میں وہ بار بار حملہ آور ہو رہا ہے، ہماری بستیوں کو تاراج کر رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال تو یہ ہے کہ پورا کا پورا غزہ اس وقت ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ وہ تو فلسطین کے ہم نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کو اور بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی تکلیف کو برداشت کیا ہے، اتنا قتل عام دیکھا ہے، اتنے بموں کو سہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر وہ بم بھی پھینکے کہ جس سے نتیجے میں آگ لگ جاتی ہے، فاسفورس بم پھینکے۔ اسرائیل نے وہ بم بھی پھینکے کہ جس میں درجہ حرارت 3500 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے، اور انسانی اعضاء فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اور یہ سارے بم اسرائیل کو امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے فراہم کیے۔ اور جب شرم الشیخ میں یہ سارے لوگ اکٹھے تھے اور ہمارے شہباز شریف صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے زبردست قسم کا کام کیا، اور وہ ہتھیار استعمال کیے کہ جو مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ کیسے تھے، ہم نے اسے فراہم کیے، اور نیتن یاہو نے ان ہتھیاروں کا بہترین استعمال کیا۔ یہ ریکارڈ پر ہے۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ تقریر کر رہا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف نے اسے سلوٹ کیا اور اسے کہا کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں اور آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ اور اس طرح انہوں نے قومی غیرت اور وقار کو بیچ کر رکھ دیا، صرف اپنے اقتدار کے خاطر۔ ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم اسے قبول نہیں کر سکتی۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ پیس بورڈ بنایا کہ جو اقوام متحدہ کو ایک طرف پھینک کر بنایا گیا ہے، اور وہ کیسا پیس بورڈ ہے کہ جس میں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، اور اس میں بھی جانے کا فیصلہ پاکستان کے حکمرانوں نے اس لیے کر لیا کہ ٹرمپ بار بار شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کر دیتے ہیں، اور اس تعریف اور 2 جملوں کی خاطر یہ قومی وقار کا سودا کر دیتے ہیں، اور ملتا پاکستان کو کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت کو کیا ملا؟ پاکستان کے پاس کیا آیا؟ اس پوری امریکہ کی غلامی کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ آج یہ حکمران کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کے حکمران کرتے تھے۔ اس پورے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، یہ جو بدامنی پھیل گئی ہے، یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں، 2001 سے پہلے کوئی بم دھماکہ نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے اس طرح کے دہشت گردی کے خودکش حملے نہیں ہوتے تھے، واقعات نہیں ہوتے تھے۔ یہ جنرل مشرف تھا جس نے اسی طرح امریکہ کے آگے پوری قوم کو بیچ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر امریکہ بھی آیا، CIA بھی آئی، بلیک واٹر بھی آئی، بھارتی راہ کو بھی موقع ملا افغانستان میں، اس نے اپنے سفارت خانے قائم کیے اور وہ راہ کے اڈے بن گئے، اور پھر پاکستان میں ایک لامتناہی سلسلہ دہشت گردی کا شروع ہوا، پوری بیلٹ ہماری غیر محفوظ ہو گئی، اور آج تک ہم اس پورے عمل کو بھگت رہے ہیں۔ امریکی غلامی کی اس پالیسی نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی، نہیں ہو سکی۔
اور آج پھر ہمیں وہی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے، معیشت ہماری خراب ہے، لہذا ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تمہیں انٹرنیشنل کمیونٹی صرف امریکہ کی صورت میں نظر آتی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی تو چائنا بھی ہے اور رشیا بھی ہے، اور پھر مسلم ممالک ہیں۔ ایک بلاک بنا کر ہم اس پوری مافیا کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر انسانیت کو کچل رہے ہیں۔ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ نسل کشی ہے، اور جو صہیونی ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات صرف اسرائیل نہیں کہتا کہ نیل سے فرات تک ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، بلکہ یہ بات امریکہ کے سفیر نے اسرائیل میں بیٹھ کر کہی کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس گریٹر اسرائیل میں شام بھی ہے، جارڈن بھی ہے، اور خاکم بدہن اس میں حجاز مقدس کا کہ شہر بھی ہیں، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس پورے ریجن پر اس کی حکمرانی ہو، اور امریکہ اس کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ امریکہ کیسے ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس جنگ کی لپیٹ میں جو پورا خطہ آ گیا ہے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے، اور افغانستان، یہ صحیح بات ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کے لیے لوگ آتے ہیں اور پاکستان کی سرحدوں کو کراس کر کے بم دھماکے اور دہشت گردی کرتے ہیں، اور یہ افغانستان کی حکومت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں روکے۔ لیکن اس کے باوجود جنگ پاکستان کے اور افغانستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جو صورتحال اس وقت ایران کی ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل چڑھ دوڑے ہیں، اور انہوں نے وہاں آیت اللہ خامنائی صاحب کو بھی شہید کیا ہے، ان کے خاندان کو بھی شہید کیا ہے، وہاں کے وزیر دفاع کو بھی شہید کیا ہے۔ لیکن ہم ایرانی قوم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ میزائل گر رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اس وقت وہ قم میں موجود ہیں، مشہد میں موجود ہیں، تہران میں موجود ہیں، اور پوری قوم امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہے۔ اور در حقیقت یہی وہ طاقت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ عالمی طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ایرانی قوم کے ساتھ ہیں، ایران کی حکومت کے ساتھ ہیں، جہاد کرنے والے ایرانی افواج اور پاسداران کے ساتھ ہیں، اور ہم امریکہ کی مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان سب کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اب تک واضح طور پر امریکہ کی مذمت نہیں کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حملے ہونے کی صورت میں جب ایران نے میزائل پھینکے اور وہ امریکی اڈوں پر خلیج کے مختلف ممالک میں گئے تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی۔ ٹھیک ہے کہ حالات کے اس تناظر میں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ایران کا کوئی جھگڑا ہو، اور چونکہ سعودی عرب نے پہلے بھی ایران کے ساتھ تعاون کی بات کی اور امریکہ کو اس اڈے کو استعمال کرنے سے منع کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جا رہے ہیں اس کے خلاف بات نہ کی جائے، یا بات بھی کی جائے تو لپیٹ کے کی جائے۔ پاکستان کی حکومت امریکہ اور اسرائیل کی واضح مذمت کرے اور یہ واضح کرے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے اور ریاستی دہشت گردی ہے جو اس وقت امریکہ جس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ امریکہ کیا ہے؟ اس کی اپنی بنیاد کروڑوں ریڈ انڈین کے لاشوں پر ہوئی ہے۔ یہ امریکہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو افریقہ سے اور غرب الہند سے اور پتہ نہیں دنیا بھر کے جہاں جہاں نوآبادیات انہوں نے بنائی تھیں، وہاں سے یورپ کے جن لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے وہاں سے مختلف لوگوں کو لا کر انہوں نے غلامی کا راستہ اختیار کیا تھا، انہیں غلام بنایا تھا اور صدیوں غلام رکھا تھا۔ یہ امریکہ کیا ہے؟ انہوں نے بایولوجیکل ویپن بھی استعمال کر کے انسانیت کو قتل کیا ہے۔ یہ امریکہ کیا ہے؟ اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینک کر لمحوں میں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ امریکہ نے عراق پر بمباری کی اور لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، افغانستان میں قتل عام کیا، ویتنام میں لشکر کشی کی، اور یہ بھی تاریخ ہے کہ امریکہ کوئی جنگ نہیں جیت پاتا۔ اس لیے
اس لیے کہ محض میزائل پھینکنے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، بعد میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو امریکہ کو شکست ہوتی ہے اور اس کو رسوا ہو کر نکلنا پڑتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں جنگیں ختم کر دوں گا، لیکن اس کے آنے کے بعد 7 ممالک پر لشکر کشی کی ہے۔ اس لیے اس وقت کا تقاضا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وار کرمنل قرار دیا جائے، نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وار کرمنل قرار دیا جائے۔ وہ اقوام متحدہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں اور جس پر چاہوں حملہ کروں، یہ دہشت گردی ہے اور یہ طاغوتی آواز میں بات کرنا ہے۔ دینی اعتبار سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر خدا بن بیٹھے اور اپنی مرضی کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے، تمام قوانین کو پامال کرے اور نعوذ باللہ خدا کے لہجے میں بولنے لگے، تو اس طاغوت کا مقابلہ کرنا پوری امت کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا امریکہ کی حکومت بھی کہ جو ٹرمپ کے پیچھے چھپتی ہے، ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، ان کے جو CIA اور اس دیگر ادارے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ وہ کس طرح اس طرح کی دہشت گردی کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اکیلا نہیں ہے، امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، امریکہ کے ادارے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر امریکی عوام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے اور وہ احتجاج نہیں کریں گے تو یہ حرف امریکہ کے کروڑوں عوام پر بھی آئے گا۔ اس لیے جمہوریت کے راگ الاپنے والے، انہیں جمہوریت اس وقت اچھی لگتی ہے جب ان کی پسند کے حکمران اس جمہوریت کے ذریعے سے آتے ہیں، ورنہ اگر الجزائر میں عباس مدنی کا اسلامک فرنٹ 90% ووٹ لے کر جیت جائے تو یہ اس کی حکومت نہیں چلنے دیتے۔ 2006 میں حماس نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، امریکہ کو وہ جمہوریت پسند نہیں ہوتی، اسی طرح سے انہیں وہ جمہوریت پسند نہیں ہوتی جس میں لوگوں کی مرضی سے لوگ حکمران بنے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں نہیں چلنی چاہیے، لیکن بادشاہتیں ان کو پسند ہوتی ہیں، ڈکٹیٹرز ان کو پسند ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جمہوریت کا راگ الاپ کر پوری دنیا میں قتل عام کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو متحد ہو کر ایران